محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 25 سال ہو جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کی مال تجارت کے غرض سے جو ہے ملک شام کا آپ نے سفر کیا. تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جو ہے کیا کیا آپ نے سفر فرمایا. تو اس وقت حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر جو ہے وہ ساتھ شریک تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اوپر اس کی نگاہ تھی. گویا کہ محبوب علیہ السلام کے اوپر نگہبان بنا کر بھیجا گیا. تو جب وہ حضور کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا تو جب وہ بصرہ کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ اب روایتیں دو طرح کی ہیں. جو ایک اور روایت ہے وہ حضرت ابن عباس سے ہے اور اس روایت کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن یہ والی روایت جو ہے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں, دوسری بھی بیان کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ جب وہ بصرہ میں پہنچے تو وہ کیا ہے کہ وہاں پر ایک نسطورہ راہب اس کے ساتھ جو ہے ملاقات بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی. ملک شام کے اندر جب آپ تجارت کی غرض سے گئے تو اس بصرہ کے مقام پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے وہاں پہ جب ملاقات ہوتی ہے نسطورہ راہب کی تو اس وقت جو ہے اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ کہا کہ یہ جو بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے, یہ جو بیری کا درخت ہے, اس بیری کے درخت کے نیچے جو بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میسرہ جو غلام تھا وہ کہا کہ تجارت کی غرض سے میرے ساتھ آیا ہے. تو وہ راہب کہنے لگا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو وہ یہ شخص ہے اور اس درخت کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھا. اس درخت کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھا. تو یہ سن لے یہ اللہ کا نبی ہے, یہ سن لے یہ اللہ کا نبی ہے. تو میسرہ یہ بات یہ ساری دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا اور ساری چیزوں کا جو ہے وہ کیا ہے نظارہ کر رہا تھا. اب سفر کے اندر ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ جب ملک شام سے واپس آئے پیارے محبوب علیہ السلام جو سامان تجارت تھا اس کو فروخت کر کے آئے تو جو نفع ہونا تھا, جو پہلے مال سے نفع ہوتا تھا اس مال سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوا اس مرتبہ جو ہے نفع ہوا. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے تو اس وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کمرے کے اندر موجود تھی. اور جب کمرے کے اندر موجود تھی تو پیارے محبوب علیہ السلام کو انہوں نے خود دیکھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اونٹ کے اوپر موجود ہیں, اونٹ کے اوپر سواری فرما رہے ہیں اور پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ہے دو فرشتوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا ہوا. تو یہ سارا جب منظر دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ کیا کیا معاملات ہوئے تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے سارا کا سارا ماجرا بیان کیا. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کو شادی کا نکاح کا پیغام بھیجا. جب پیارے محبوب علیہ السلام کو نکاح کا پیغام پہنچا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کے نکاح کی پیشکش کا جو حوالہ تھا اپنے چچوں کو جو ہے وہ پیش کیا کہ مجھے اس طرح سے نکاح کی دعوت ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اب کیا ہے وہ جو ہے اس معاملے کے اندر خبیلۃ بنت اسد کے پاس آئے آپ کے نکاح کے حوالے سے اور آپ کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کا نکاح کرایا. جو حق مہر اس وقت پیارے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, ایک روایت کے اندر 20 اونٹ عطا فرمایا, ایک روایت میں 20 اونٹوں کا ذکر ہے, جوان 20 اونٹ پیارے محبوب علیہ السلام نے حق مہر عطا فرمایا. دوسرا فرمایا کہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں پیارے محبوب علیہ السلام نے 12.5 اوقیہ سونا جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کو مہر عطا فرمایا اور 1 اوقیہ
جس کی قیمت جو ہے وہ کیا بنتی ہے، ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتی ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہماری ماں کا نکاح ہوا۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ گزری، اس وقت تک جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی حیات طیبہ میں پیارے محبوب علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام نے جو نکاح فرمائے ہیں وہ دوسرے نکاح فرمائے۔ یہ ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی